اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا تاکہ جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر کیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پہلے عزیزان محترم دیکھنا یہ ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا، روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ فرمان معصوم کی روشنی میں روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ امیر اور غریبوں کے درمیان مساوات قائم۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ جو صاحب ثروت ہیں، جو کہ دولت مند ہیں، انہیں بھوک کا اور پیاس کا احساس ہو، تاکہ وہ اپنے سے کمتر، اپنے سے درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد تاکہ وہ اپنے سے کمتر افراد پر، اپنے سے غریب و غربا پر رحم کر سکیں اور اس بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں کہ جو وہ افراد اپنے کسی بھی وقت محسوس کرتے ہیں۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا۔ لیکن تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ لیکن عزیزان محترم، صحیح فرمان معصوم ملتا ہے کہ 3 لوگ نہایت ہی بدبخت ہیں۔ اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ 3 لوگوں کو بدبخت کہا گیا۔ جتنے لوگ پہنچ گئے بہت شکریہ، نہیں پہنچے کوئی بات نہیں۔ ایک وہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہیں بنا لیتا۔ دوسرا وہ جو کہ میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ تیسرا وہ شخص جسے ماہ رمضان المبارک نصیب ہو اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، عافیت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہیں، لیکن سوال ایک یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، قبلہ موجود ہے، ہم یقیناً ان کے علم سے زیادہ مستفید ہوں گے، لیکن تھوڑی سی بس تحمیلی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے ہم متقی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزہ رکھنے سے ہم متقی ہو جاتے تو عزیزان محترم مسافر اور بیمار پہ روزہ فرض کیا ہوتا؟ اللہ کہہ رہا ہے مسافر جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ روزہ نہ رکھے، جو بیمار ہے روزہ نہ رکھے، بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہ چھوڑے۔ لیکن عزیزان محترم متقی ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا، نیتوں کا پاک ہونا لازم ہے، کیونکہ دین نام ہے اطاعت خدا بندی کا، دین مرضی کا نام نہیں ہے۔ تو روزہ بھی ہے اطاعت خدا بندی کا نام۔ روزہ میرا اور میرے رب کا خالصتاً معاملہ ہے۔ میں روزہ رکھوں گا تو وہ جزا دے گا، وہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ متقی نہیں ہے؟ متقی ہونے کے لیے عزیزان محترم یقیناً یہ روزہ جو ہے یہ قبولیت کی شرف ہے اس متقی کو اپنی مقبولیت تک پہنچانے میں۔
لیکن ضروری یہ نہیں ہے انسان بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں چھوڑ سکتا. روزہ واجب چیز ہے اور شیعان حیدر کرار تو روزہ رکھتے بھی ہیں, روزہ مانتے بھی ہیں, روزہ بناتے بھی ہیں, روزوں پہ جاتے بھی ہیں. تو یہ مہینہ ہے جان محترم رحمتوں کا, برکتوں کا. پروردگار عالم اپنے کلام الہی میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. تو جان محترم صبر یہاں ہے کیا؟ یہ صبر یہاں ہے کیا؟ اس صبر سے مراد روزہ ہے کہ ہمارے سامنے کھانے کی چیز بھی ہو, پینے کی چیز بھی ہو, لیکن جو میرے رب نے وقت مقرر کیا ہو میں اس سے پہلے نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں. تو یہ صبر ہے جان محترم. خدا یہی کہہ رہا ہے نماز سے طلب کرو, مدد طلب کرو اور صبر سے طلب کرو. تو جان محترم یہ صبر ہے. اب صبر اور جبر دو الگ الگ چیزیں ہیں. توجہ اگر نہیں کر رہے تو زیادہ بہتر ہے درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا حیدری. نعرہ حیدری, یا حیدری. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جان محترم صبر اور جبر دو الگ الگ چیزیں ہیں. جبر کہتے ہیں زبردستی کو, ٹھیک ہے میرا خیال ہے. جبر کہتے ہیں زبردستی کو, کسی بھی چیز کو جبرن کروانے کو جبر کہا جاتا ہے. یعنی میرا دل نہیں چاہ رہا مگر میں بحالت مجبوری کر رہا ہوں, اسے جبر کہتے ہیں. اور صبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں کہ میں اگر غلام علی بھائی کو کچھ کہہ دوں اور غلام علی بھائی پلٹ کے بولیں اگر میرا روزہ نہ ہوتا پھر میں تمہیں بتاتا, اسے کہتے ہیں صبر. کہ دل چاہ بھی رہا ہے مگر کر نہیں سکتا کیونکہ روزے سے ہوں, کیونکہ حالت صبر میں ہوں, حالت صبر میں ہوں, حالت اطاعت خداوندی میں ہوں. تو روزہ نام ہے اطاعت خداوندی کا جان محترم. تو ہمیں خالصتاً دعا یہی کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں. محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر ہے اس بیوی کا جس نے دین کو اپنے گھر اور اپنی گود میں پالا, جو آخری نبی کا پہلا حرم ہے, جس کے ہوتے ہوئے اس نبی کے حرم میں کوئی اور حرم آ نہ سکا, جس کے لیے خدا تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما دے. سورہ زحا میں خدا نے دو جگہ کہا اے میرے نبی ہم نے تجھے یتیم پایا, ہم نے تیری پرورش کی. اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے, ہم نے تجھے تنگ دست پایا, تجھے غنی کر دیا. مال کس کا تھا, کس کے مال سے غنی کیا؟ عزیزان محترم اس کی کیا شان بیان کروں کہ جس کے مال کو خدا اپنا مال کہہ رہا ہے. جب ہم یہ تو چلیں قرآن مجید کی بات ہے, آج کے دور میں جب ہم اس بیوی کو یاد کرتے ہیں, قبلہ موجود ہیں, زیارت وارثہ ہم نے شروع کی, زیارت وارثہ پڑھنا شروع کی. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ, ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا. پھر ہم آئے السلام علیکہ یا اپنا نبی المصطفیٰ, السلام علیکہ یا اپنا علی المرتضیٰ, السلام علیکہ یا اپنا فاطمہ الزہرا, السلام علیکہ یا اپنا خدیجہ الغراء. ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں اسی بی بی کے نام سے. پھر
ہم نے دعائے نجبہ اٹھائی. دعائے نجبہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ این النبی المصطفیٰ، این ابنا نبی المرتضیٰ، این ابنا فاطمۃ الکبریٰ، این ابنا خدیجۃ الغراء. کہاں ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ علی مرتضیٰ کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ فاطمہ کبریٰ کا بیٹا؟ اور کہاں ہے وہ صدیقہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا؟ عزیزان محترم، کل خالق زمانہ قرآن میں اس بی بی کا ذکر کر رہا تھا. آج امام زمانہ کے توسط سے اس بی بی کو یاد کیا جا رہا ہے. پتہ چلا کل بھی زمانہ خدیجہ کا تھا، آج بھی زمانہ خدیجہ کا.